عقائد، علم پر زور اور صوفیانہ تعلیمات. بالکل شارٹ الفاظ میں نے بیان کر دیا. اب ان میں سے جو پہلی چیز میں نے عرض کی ہے وہ ہے آپ کے عقائد اور نظریات. اس میں تو پہلے کسی کو شک نہیں ہے کہ تمام صوفیاء توحید کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کو ہر صوفی تسلیم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی افضلیت اور آپ کی خاتمیت، اس پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتقد ہیں. آپ کی بے شمار کتابوں میں ان باتوں کی تصریحات ملتی ہیں. آپ نے عقائد کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، علیحدہ جداگانہ کتاب. اس کتاب کا نام ہے اصول الدین. بولیں کیا نام ہے؟ اصول الدین. ہاں جی، حضور غوث پاک کی یہ کتاب ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ نہیں؟ خریدنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. تو اصول الدین گویا عقائد پر آپ کی مستقل کتاب ہے، جس میں آپ نے توحید، رسالت، ختم نبوت، حتیٰ کہ چاروں خلفائے راشدین، افضلیت صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مرتضیٰ کریم، سب کی خلافت کو بھی اور افضلیت کو بھی بالترتیب بیان فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ آپس میں مشاجرات اور نوک جھوک اور جھگڑوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. اس کتاب میں بھی آپ نے بڑی تفصیل سے عقائد و نظریات کا ذکر کیا ہے. اس کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فرقے اور طبقے بھی، مسلمانوں کے اندرونی طبقے اور فرقے بیان فرمائے. خوارج اور ان کے مزید فرقے، روافض اور ان کے مزید فرقے، معتزلہ اور ان کے مزید فرقے، اور اہل سنت کو بھی وہاں پر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتفق اہل السنت علی وجوب الکف عن مشاجراتہم. اہل سنت اس پر متفق ہیں، یعنی ایک دو سنی نہیں، تمام. اتفق اہل السنت، تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. اب یہاں سے پتہ چل گیا حضور غوث پاک خود سنی. آگے آپ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کی آپس کی مشاجرت اور آپس کی جنگوں کے بارے میں ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. علی وجوب الکف فی مشاجراتہم. کف لسان، زبان کو لگام دینا صحابہ کرام کی باہمی جنگوں اور جھگڑوں کے بارے میں یہ واجب ہے. والامساک علی مساویہم، اور ان کی باہمی جو مشاجرات تھیں اور ان کی جو لغزشیں تھیں ان کے بارے میں اپنے آپ کو روکنا یہ واجب ہے. یہ علی وجوب کے تحت ساری باتیں مجرور ہیں. اور آگے فرمایا وعلی ذکر فضائلہم ومحاسنہم، اور تمام صحابہ کے فضائل اور محاسن کو بیان کرنا واجب ہے. اس پر بھی تمام اہل سنت کا اتفاق ہے. اب اس عبارت میں آپ ذرا غور کیجئے. یہ حضور غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین پہلی جلد کے 163 صفحہ ہے. یہ بڑی واضح اور دو ٹوک اور کھڑکا کے آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جھگڑوں اور جنگوں کے بارے میں زبان کو کنٹرول کرنا واجب ہے، اور دوسری طرف ان کے محاسن اور مناقب اور فضائل کو بیان کرنا بھی واجب ہے. دونوں چیزوں کو جداگانہ واجب کے طور پر آپ بیان فرما رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں چپ رکھنی ہے تو پھر مناقب کے بارے میں بھی چپ رکھنی ہے. نہیں، آپ نے جھگڑوں کے بارے میں چپ رکھنا واجب اور بیان فضائل و مناقب اس کا بھی واجب ہونا آپ بیان فرما رہے ہیں. مناقب اور فضائل کو بیان کرنا بھی واجب. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا ہے. 10 کے 10 صحابہ، ان کا اپنے ذکر خیر باقاعدہ نام لے لے کر اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرمایا. اور سینا طلحہ، زبیر، سینا امیر معاویہ، ان کے نام لے لے کر باقاعدہ ان کی تحسین فرمائی ہے، اور ان کے جو باہمی مشاجرات تھی ان کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم فرمایا. تو یہ ہم نے باحوالہ اور بعض باتیں باقاعدہ اصل عربی عبارت پڑھ پڑھ کے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں. اب جو بندہ اپنے آپ کو قادری کہتا ہو، حضور غوث پاک کا غلام کہتا ہو، کسی بھی جہت اور حوالے سے حضور غوث پاک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے حضور غوث پاک کی تعلیمات کو دیکھیں، اور جو لوگ حضور غوث پاک کی تعلیمات کو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یا ان کے مطابق اپنا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں برائے مہربانی حسن ظن سے کام لیں. قیامت آنی ہے تو یہ سینہ زوری، غصہ، جذبات، بھڑک جانا یہ وہاں کام نہیں دے گا.
وہاں کچھ معاملات جدا گانا ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ باتیں نہیں چلتی. وہاں پر عاجزی چلتی ہے، تحقیق چلتی ہے. لوگوں کی مجبوریوں کو اللہ کریم جل شانہ بڑی کرم نوازی کے ساتھ درگزر فرماتا ہے. اور چہ جائے کہ لوگ ہوں ہی حق پر، ان کے پاس باقاعدہ دلائل موجود ہوں، تو پھر غصہ کرنے والے کا محض غصہ تو کسی کام کا نہیں ہوگا نا، بات دلیل سے ہونی چاہیے.